شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ درود پاک کی فضیلت ایک عرض کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ خطاؤں کو مٹاتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا گردنیں یعنی غلام کو آزاد کرنا اس سے افضل ہے، یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے ہم ذہن بنائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم۔ اور ان جیسے نہ ہو جو اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا کہ اپنی جانیں یاد نہ رہیں۔ أولئك هم الفاسقون۔ وہی فاسق ہیں۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة۔ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں۔ أصحاب الجنة هم الفائزون۔ جنت والے ہی مراد کو پہنچے۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم بیان فرماتے ہیں کہ وہ سوچیں۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر نہاں و عیاں یعنی چھپی اور ظاہر کا جاننے والا، وہی ہے بڑا مہربان رحمت والا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون۔
وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سلامتی دینے والا، امان بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، عزت والا، عظمت والا، تکبر والا۔ اللہ کو باقی ہے ان کے شرک سے۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ وہی ہے اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا، اسی کے ہیں سب اچھے نام، اس کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا نور ہم سب کو عطا فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو سعادت عطا فرمائے۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک وہ اللہ پاک کی لاریب کتاب ہے جس میں اللہ پاک نے ہر خشک و تر کا بیان فرما دیا ہے، اور کوئی شک و شبہ کی گنجائش اس میں نہیں چھوڑی، ہر کچھ اللہ پاک نے بیان کر دیا ہے۔ اب یہ ہے کہ جو خوش نصیب قرآن پاک سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک میں پھر انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، پڑھتے ہیں، ثواب کا بھی انبار ہے، اور پھر اپنی زندگی گزارنے کے بہترین اصول وہ قرآن پاک سے پاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو وقتاً فوقتاً بھیجا ہے تاکہ لوگ اللہ پاک کی یاد کی طرف آ جائیں، اللہ پاک سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، یہاں تک کہ آخری نبی ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر لوگوں کو اللہ پاک کی یاد کی طرف لگایا۔ وہ لوگ جو کفر کی وادیوں میں تھے، وہ لوگ جو شرک کے اندھیروں میں تھے، وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل و غارت کا بازار گرم کرتے تھے، وہ لوگ جو کئی زمانوں تک لڑائی اور جھگڑوں کا شکار رہتے، خون ریزیاں کرتے، ناجائز مال دبا لیتے، زمینوں پہ قبضہ کر لیتے، نہ جانے کیا 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 گناہ کرتے، ایسے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے، انہیں کفر اور شرک کی وادیوں سے نکالا، انہیں ان ساری خرافات سے پاک کیا اور آپس میں بھائی بھائی کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کتنا با کمال تھا کہ جو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا۔ حضور علیہ السلام کا رخ زیباں دیکھتا، وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا، حضور کے پاس بیٹھتا، حضور کی گفتگو سنتا تو حضور کی گفتگو کا اثر ایسا ہوتا کہ وہ کلمہ پڑھ لیتا۔ یہاں تک کہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جن اشخاص نے، وہ اشخاص کہ جنہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا فیضان نصیب ہوا، جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، وہ صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کے کیسے دیوانے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے جب ایمان لائے اور پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام کی اتباع میں ان کی با کمال زندگیاں گزرتی ہیں۔ لہٰذا جب ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین اطاعت کی ہے، بہترین اتباع کی ہے، اور ہر امتی کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارے۔ آج کا ہمارا موضوع صحابہ کرام اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہم نے ابھی جن سے کلام سننا ہے حافظ عمر اتاری ہمارے ساتھ ہیں۔ آئے اب ہم بڑھتے ہیں عمر بھائی کی طرف، شکریہ بھی ادا کرتے ہیں عمر بھائی کا، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی عمر بھائی، آپ ہی کی طرف بڑھیں گے، آپ کون سا آج ہمیں کلام سنا رہے ہیں؟ آج انشاءاللہ شاہ صاحب سیدی اعلیٰ حضرت کا بہت ہی پیارا کلام، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، واہ، یہ انشاءاللہ سنانے کی نیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں جنہیں تمہاری محبت نے سرفراز کیا یا رسول اللہ جنہیں تمہاری محبت نے سرفراز کیا جنہیں تمہاری محبت نے سرفراز کیا وہ تمہارے نام پہ سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں تمہارے نام پہ سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم ہم سے چوروں
بنے پشتاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے اور میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ میرے آقا کا وہ پیارے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے 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 اور میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں 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 طور بے طور ہیں بیماروں کے طور بے طور ہیں بیماروں کے طور بے طور ہیں بیماروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے مجرموں چشم تبسم رکھو مجرموں چشم تبسم رکھو مجرموں چشم تبسم رکھو مجرموں چشم تبسم رکھو پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے تیرے ابرو کے تصدق پیارے 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 تیرے ابرو کے تصدق پیارے تیرے ابرو کے تصدق پیارے تیرے ابرو کے صدقے تیرے ابرو کے صدقے تیرے ابرو کے تصدق پیارے تیرے ابرو کے تصدق پیارے بند کرے ہیں گرفتاروں کے بند کرے گرفتاروں کے بند کرے ہیں گرفتاروں کے بند کرے ہیں گرفتاروں کے اور جانو دل تیرے قدم پروارے 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 واللہ جانو دل تیرے قدم پروارے
نصیبے ہیں تیرے یاروں کے ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ابو بکر و عمر جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی حسن اور حسین بھی جنتی جنتی حضرت معاویہ جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے جانو دل تیرے قدم پروار 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 کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام جن کا مصرف تھا طواف رخ زیبا کرنا کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے اور صدق و عدل و کرم و ہمت میں صدق و عدل و کرم اور ہمت میں صدق و عدل و کرم ہمت میں صدق و عدل و کرم ہمت میں صدق و عدل و کرم ہمت میں چار سو شہرے ہیں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے 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 بہر تسلیم علی میدان میں بہر تسلیم علی میدان میں بغیر تسلیم علی علی میدان میں بہر تسلیم علی میدان میں بہر تسلیم علی میدان میں بغیر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا رضا
ایسے آقاؤں کا ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا کیسے آقاؤں کا کیسے آقاؤں کا میری سرکاروں کے بولے بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری سرکاروں کے مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جگہ میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا ایسے آقاؤں کا المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا ایسے آقاؤں کا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری سرکاروں کے ذرے جھڑ کر تیری زاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری سر بنتے ہیں سیاروں کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کتنا پیارا ذکر ہے کہ حضور علیہ السلام کے ذکر سے سینے کو ٹھنڈک مل جاتی ہے، انسان فرحت محسوس کرتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے، سکون میں ہو جاتا ہے انسان جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتا ہے۔ حضور کے ذکر میں ہے ہی اتنی لذت، تو جب حضور کے ذکر میں اتنی لذت ہے تو سوچئے نا حضور کی اتباع میں کتنی لذت ہوگی، حضور کی اطاعت میں کتنی برکتیں ملتی ہوں گی۔ جو حضور کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں ان کی زندگی کتنی سکھی ہو جاتی ہوگی کہ آج اگر دکھ درد کا مارا صرف حضور کو یاد کر لے اپنے دکھوں کو بھول جاتا ہے۔ تو جس نے ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، حضور کی اتباع میں جنہوں نے اپنی زندگی کو گزارا، اللہ اکبر، ان کی زندگی کیسی ہوگی، کیسی عالی شان زندگی کے وہ مالک ہوں گے، سبحان اللہ۔ اسی موضوع پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ عبدالواجد بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ عبدالواجد بھائی، موضوع صحابہ کرام اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ذہن میں ایک سوال آتا ہے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کیوں کریں، حضور کی اطاعت کیوں کریں، کیوں ضروری ہے اطاعت کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو جو ہدایت دینے کا ارادہ فرمایا، تو اس کے لیے جس رول ماڈل کو منتخب کیا گیا اور جس کو ایک کامل نمونہ بنا کر پوری انسانیت کے سامنے پیش کیا گیا، وہ ذات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یعنی سمپل الفاظ میں یہ کہ حضور کی اتباع اس وجہ سے بھی کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اے لوگو میرے محبوب کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، اور جو ہدایت پا گیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ کیا بات ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن کریم میں ہے
وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، واہ، ہم تمہارے نبی جو تمہیں عطا فرمائیں اس کو لے لو اور جس سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ۔ صحیح۔ یعنی حضور کی ذات گرامی کے اندر یہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ حضور جس چیز کا حکم فرمائیں وہ کرنا چاہیے، اور جس چیز سے حضور منع فرما دیں اس سے رک جانا چاہیے۔ یعنی یہاں اگر آپ مجھے اجازت دیں، جی جی بالکل، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت کی بات نہیں ہو رہی ہے، جی، اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مالک بنا دیا جی گیا۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شک مالک بنایا گیا۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ جو حضور کی اتباع کرے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ واہ واہ واہ، پوری دنیا اس وقت کامیابی کی تلاش میں ہے، سکسیس کی تلاش میں ہے۔ کامیابی کی تلاش جی، ایک پوری انڈسٹری ہے۔ کامیابی ملے یا نہ ملے، لیکن اس کامیابی کے اصول کے لیے آج ایک پوری موٹیویشن کی انڈسٹری وجود میں آ چکی ہے، جو بلینز آف ڈالرز کی ایک انڈسٹری ہے۔ تو اس میں جو کامیابی کا لفظ ہے وہ صرف دنیا کی کامیابی ہے، اچھا، اور اس میں بھی چند ایسپیکٹس ہیں کامیابی کے، لیکن جو حضور کی اتباع میں کامیابی ہے وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اس کامیابی کو خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فوزن عظیما، اللہ اکبر، کہ ایسی کامیابی جو عظیم ہے، عظیم ہے۔ وہ کتنی عظیم کامیابی ہوگی کہ جس کو خود اللہ رب العزت جو ہے عظیم فرما رہا ہے، اور عظمت جو ہے اس کو عطا فرما رہا ہے۔ اور پھر یعنی جو حضور کی اتباع کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جی، اور پھر یہ کامیابی صرف دنیا میں نہیں آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ یا بعض جگہوں پہ صرف آخرت کی کامیابی ہوتی ہے، دنیا میں نہیں ہوتی، لیکن حضور کی اتباع میں آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی کامیابی ہے۔ واہ، یہاں مجھے آپ تھوڑا سا وقت دیجیے گا شاہ صاحب، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے آخرت میں تو لوگ کامیاب ہوں گے، وہ تو ہمارا عقیدہ ہے، اور جب روز قیامت ہوگا اور پوری دنیا جب حضور کی شفاعت کی تلاش میں ہوگی تو جو نہیں ماننے والے ان کو تو اس وقت پتہ چلے گا، لیکن ہمیں تو آج بھی پتہ ہے کہ آخرت میں کامیابی حضور کی اتباع میں ہی ہے۔ دنیا کی کامیابی کا آپ حال سن لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلم قوم کو، امت مسلمہ کو کیا عروج عطا فرمایا، کیا ترقی عطا فرمائی، کیا کامیابی عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں ہر طرف جہالت کا دورہ تھا، لوگ توحید کو بھولے ہوئے تھے، شرک اور بت پرستی میں گرفتار تھے، حقوق انسانی کے حوالے سے بڑی ناگفتہ بے یعنی بڑی بری صورتحال تھی۔ خواتین کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، یتیموں کے مال کو دبایا جا رہا ہے، بیوہ جو ہے وہ ذلیل ہو رہی ہیں، حاکم جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے، رعایا جو ہے وہ پریشان ہے۔ فوج یعنی جب کہیں آرمی جاتی، فوج جاتی تو ایسی تباہی مچاتی کہ کچھ نہ چھوڑتی۔ حضور تشریف لائے اور حضور نے ہر چیز کی حد کو مقرر فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ اگر کوئی والد ہے تو اس والد کی ذمہ داری کیا ہے، والدہ کی ذمہ داری کیا ہے، بیٹے کی ذمہ داری کیا ہے۔ اسی طریقے سے جب حقوق عطا فرمائے تو بیوہ کے حقوق کیا ہیں، عورتوں کے حقوق کیا ہیں، یتیموں کے حقوق کیا ہیں، بادشاہ پر کیا چیزیں ضروری ہیں، رعایا کا کیا حق ہے، رعایا کا کیا حق ہے، اور بادشاہ سے وہ کیسے اپنے حق کو لے سکتی ہے۔ اور پھر ایسی تعلیمات عطا فرمائیں کہ خلیفہ وقت امیر المومنین عمر فاروق کے سامنے ایک عام آدمی کھڑے ہو کر ان سے سوال جواب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے لوگ جو تھے انہوں نے اس دنیا میں کیا مقام پایا۔ حضور کی اتباع کرنے والوں میں سب سے کامل ہستی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ان کا صدق اور ان کی حکمت و دانائی رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے ضرب مثل ہے۔ پھر عمر فاروق ہیں جو شجاعت میں اور حکمرانی میں اپنی مثال نہیں رکھتے، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد سے پہلے عرب قوم کو کوئی جزیرہ عرب سے باہر جانتا نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان پر عمل کرنے کی برکت سے
یہ عربی قوم جو جاہل اور بدو سمجھے جاتے تھے، انہوں نے آدھی دنیا پر اپنی حکمرانی کا سکہ رائج کر دیا۔ 10 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام جو ہے وہ پہنچ چکا تھا، اور مسلمان جو ہے وہ اسلام کا جھنڈا لہرا رہے تھے۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم و شجاعت ہے، حضرت امام حسن جو صلح و امن اور آشتی کے لیے پوری دنیا کے لیے پیغام ہے، کیا بات ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بتا دیا کہ جب حق اور باطل کا مارکہ ہو جائے تو پیٹھ نہیں پھیری جاتی، بھوکے پیاسے اپنی اولاد کو ذبح کروا دیا لیکن حق پر ڈٹے رہے، تو یہ جد و جہد اور قربانی کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عالمہ اور مدبرہ خاتون ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جنگ کے شاہ سوار ہیں، جو رہتی دنیا تک جن کی اسٹریٹجیز کو، جن کی حکمت عملی کو دنیا میں آج تک پڑھایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر آگے چلیں تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہ جنہوں نے اپنی تبلیغ سے ایک قول کے مطابق 90 لاکھ لوگوں کو حلقہ اسلام میں داخل کیا، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شہاب الدین سہروردی، بہاؤالدین زکریہ ملتانی، اور علم کی طرف آ جائیں تو فخر الدین رازی جیسے علم فلسفہ اور منطق کے ماہر، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی نابغہ روزگار ہستی، جلال الدین رومی، یہ اتنے بڑے بڑے لوگ، شاہ صاحب ان تمام کے علوم جمع کر کے جب حضور کے سامنے پیش کیے جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ سمندر کی مانند ہے، اور ان تمام کے علوم اس سمندر کے ایک قطرے کے بھی شاید برابر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے آپ کو مقام عطا فرمایا ہے۔ تو ایسی شخصیت تو پھر ان کی اتباع کیوں نہ کی جائے کہ جن کی اتباع کرنے کی وجہ سے رومی بنے، غزالی بنے، رازی بنے، حسن بنے، حسین بنے، صدیق بنے، فاروق بنے، عثمان بنے اور علی بنے۔ اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں سبحان اللہ کہ آج ایک فہرست جاری ہوتی ہے سالانہ بنیادوں پر کہ 500 موسٹ انفلوئنشل پیپل، کہ دنیا میں 500 سب سے زیادہ بااثر لوگ کون سے ہیں۔ ان کے ایک اپنے پیرامیٹرز ہوتے ہیں، معیار ہوتا ہے جس پر وہ جانچتے ہیں۔ تو آپ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھیں تو یہاں جو پیرامیٹرز ہیں ان لسٹوں کو بنانے میں یہ تو ہیں، اس سے آگے کی بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پوری انسانیت کے ہر فرد پر احسان ہے، اور وہ احسان کیا ہے؟ وہ احسان یہ ہے کہ جو چیز بھی وجود میں آئی ہے وہ حضور کے صدقے وجود میں آئی۔ لولاک لما خلقت الافلاک۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ رب العزت تک پہنچنے کا جو واضح رستہ ہے، جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے، وہ اس انسانیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی عطا فرمایا ہے۔ کیا بات ہے کہ حضور کی بعثت سے لے کے روز قیامت تک اب جو فلاح ہے، جو ہدایت ہے، جو کامیابی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پنہا ہے۔ جو حضور کی اتباع کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو حضور کی اتباع سے محروم ہوگا وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ معاشرے میں توازن کو پیدا کرنا، ہر ایک کو اس کی لمٹ میں رکھنا۔ ثاقب بھائی، this is something for which countries after countries and governments after governments are trying hard، کہ حکومتیں جو ہیں پوری اس چیز پر فوکس کر کے کئی سال تک جو ہے وہ محنت کرتی ہیں، لیکن معاشرے میں توازن نہیں پیدا ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے معاشرے میں توازن پیدا فرما دیا۔ اور توازن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کہ ہر آدمی کو اس کی لمٹ بتا دی جائے کہ آپ کی لمٹ یہ ہے، بادشاہ کی لمٹ یہ ہے، رعایا کی لمٹ یہ ہے، والدین پر یہ حقوق اولاد کے ہیں، اولاد پر یہ حقوق والدین کے ہیں، میاں بیوی کے درمیان
میاں کے حقوق یہ ہیں، بیوی کے حقوق یہ ہیں، استاد کے حقوق یہ ہیں، شاگرد کے حقوق یہ ہیں۔ حضور کی آمد سے پہلے یہ دنیا حقوق سے ناآشنا تھی، یہ دنیا حقوق سے ناآشنا تھی، توازن سے محروم تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے جو معاشرے میں توازن پیدا فرمایا تو اس کی وجہ سے وہ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن گیا۔ تو حضور کی تعلیمات نے لوگوں کو دنیا میں بھی کامیاب کیا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گی، اور حضور کی تعلیمات پر جو لوگ عمل کرتے ہیں ان کی زندگی پرسکون ہوتی ہے اور وہ اللہ کے پیارے اور محبوب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کیا بات ہے کہ تم حضور کی اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو جو اللہ کا محبوب بننا چاہے وہ حضور کی اطاعت کرے۔ اس آیت مبارکہ کا اگلا جز کتنا پیارا ہے کہ جب بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو، فَاتَّبِعُونِي، حضور فرما رہے ہیں کہ میری اطاعت کر لو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے۔ اللہ اللہ اللہ، پھر آگے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ حضور کی اطاعت، حضور کی اتباع، حضور کی پیروی، حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا، حضور کی سنتوں پر عمل کرنا، حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اس پر عمل کرنا، اسے لے لینا، اسے اپنے اوپر اوڑھ لینا، حضور کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اطاعت ہے، اتباع ہے۔ اور پھر جب اتباع ہے حضور علیہ السلام کی، اس کے صلے میں اللہ پاک اپنی محبت بھی عطا فرما رہا ہے، اللہ بندے کو محبوب بھی بنا رہا ہے، اور پھر اگلا صلہ یہ کہ اللہ پاک اللہ گناہ بھی معاف فرما رہا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ یہ کیسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ آج دنیا میں بلا تشبیہ اگر میں بات کروں، دنیا میں اگر کوئی کسی کی پیروی کرتا ہے تو وہ یہیں تک ایک محدود ہے، ایک دنیا کا ایک تعلق ہے، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، میں دنیا داری کی مثال دے رہا ہوں کہ جو آج کل لوگ کسی کو رول ماڈل بنا لیتے ہیں، اسی کی طرح پھر فیشن کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ معاذ اللہ بعض تو ناجائز، حرام، گناہ اس طرف جا رہے ہوتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دنیا میں بھی بندے کو سرخرو کرتی ہے اور آخرت میں بھی حضور علیہ السلام کی اطاعت بندے کو سرخرو کرتی ہے۔ جن صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ پایا، وہ کیسی پیاری ہستیاں تھیں جنہوں نے ڈائریکٹ حضور علیہ السلام سے علم حاصل کیا ہے، فیض یافتہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان ہستیوں کا انداز کیا ہے اطاعت رسول کا، اتباع رسول کا؟ جی قربان بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثاقب بھائی، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کو خوبصورت بنایا۔ واہ، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس ہستی انسان کے زندگی گزارنے کے لیے، اس کی سہولیات کے لیے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں بنا کر اس کے تابع کر دی ہیں، تاکہ یہ اپنے مقصد کو اچھے انداز سے پانے میں کامیاب ہو جائے۔ اب انسان بنایا جو بھی چیز ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہماری دنیا میں کوئی بھی شخص کوئی بھی چیز ایجاد کرتا ہے، بناتا ہے، تو اس کے پیچھے اس کا ایک مقصد ضرور ہوا کرتا ہے۔ جب وہ چیز کسی مقصد کی نہیں رہتی، بیکار ہو جاتی، تو اس کو پھینک دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو بنانے کے بعد اس کو ایک مقصد بھی عطا فرمایا۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے انسان کو اور جنات کو اسی لیے پیدا کیا ہے اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ عبادت کریں۔ اب عبادت کا مفہوم اگر ہم سمجھیں کہ یہ عبادت ہے کیا، جی، یہ عبادت کس چیز کا نام ہے، تو عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حسین اور خوبصورت زندگی ہے، یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس میں سیکھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں
قرآن کریم میں آپ مطالعہ کریں اور پھر حضور کی زندگی دیکھیں. آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا، کچھ احکامات زکوٰۃ کے بیان فرمائے، لیکن زکوٰۃ کی تفصیل قرآن مجید میں موجود نہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نماز کا کئی جگہ حکم ارشاد فرمایا، لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے قرآن کریم میں اس حوالے سے نہیں ہے. نماز کیسے پڑھنی ہے یہ حضور ادا کر کے دکھا. واہ 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 واہ. سجدہ کیسے کرنا ہے حضور نے ادا کر کے بتایا. رکوع کیسے کرنا ہے حضور نے ادا کر کے دکھایا. قرآن کریم پڑھنا بڑے ثواب کا کام ہے، جی. سجدہ کرنا بہت ثواب کا کام ہے، اللہ کی تسبیح کرنا بہت ثواب کا کام ہے. لیکن ایک شخص کہے کہ چونکہ تسبیح پڑھنا بڑے ثواب کا کام ہے، سجدہ بھی بڑی افضل عبادت ہے، تو میں ایک کام کرتا ہوں کہ سجدے کے اندر قرآن پڑھ لیتا ہوں، اور جب میں قیام کروں تو اس میں اللہ کی تسبیح بیان کر لیتا ہوں. تو یہ اپنے تئیں جو پڑھ کر رہا ہے یہ اسے نماز نہیں کہیں گے. نماز وہی ہے جو جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی. حضور نے جس طریقے سے رکوع کیا، قیام کیا، سجدہ کیا، اس کے مطابق امت مسلمہ کا کرنا یہ وہ چیز ہے جو کہ عبادت ہے. حضور صلی اللہ علیہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ عبادت جو ہے جی یہ من چاہی ہوئی نہیں ہوگی، نہیں بلکہ وہ ہوگی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، تعلیم ارشاد فرمائی، جس طرح کر کے دکھایا، جس طرح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. وہی آیت کریمہ ہے نا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو دے دیں وہ لے لو، جس سے منع فرما دیں اس سے رک جاؤ. تو اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ اس انسان کا جو حقیقی اور بنیادی مقصد ہے اس مقصد میں کامیاب ہو جائے تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی. اچھا، اتباع جو لفظ ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی کے پیچھے چلنا، کسی کی پیروی کرنا. آپ یقین کریں صحابہ کرام جنہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیمات لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض لیا، یہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ایسے کرنی ہے جیسے ایک دیوانہ انسان کسی کے پیچھے چلا کرتا ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ انسان میں لالچ پن ہوتا ہے نا، ایک لالچ ہوتا ہے، ایک حرص ہوتی ہے، اور وہ اپنے کوئی نہ کوئی کام کرنے سے پہلے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تلاش کیا کرتا ہے جس کے پیچھے مجھے کیا بینیفٹ ہونے والا ہے، دنیاوی بینیفٹ، اس کے علاوہ بہت سارے بینیفٹس ہوتے ہیں. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے وہ مسکراتا ہے اور اپنے آفس میں اپنے جو اس کی بزنس میٹنگز ہوتی ہیں ان میں بہت پولائٹ میں بات کرتا ہے، مسکرا کے بات کرتا ہے، اسمائلنگ فیس اس کا ہے. تو اس کے پیچھے اس کا ایک مقصد ہے، ایک لالچ ہے کہ جو میں مسکرا جو رہا ہوں اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ میرے لوگ مجھ سے بات چیت کریں گے، اگر میں منہ بنا کے رکھوں گا تو کس نے باقاعدہ اس پر تو ٹریننگ ہوتی ہیں، باقاعدہ ایسے افراد ہائر کیے جاتے ہیں. آپ کچھ بھی کہہ لیں ان کی طرف سے مسکراہٹ ہی آئے گی. بس کوئی کچھ بھی کہتا رہے، جیسا بھی بیہیو کرے، جیسا بھی انداز اپنا لے. آپ دیکھیں کئی ایک مالز میں چلے جائیں، بلکہ جہاز میں اگر سفر کرنے کا موقع ملے تو وہاں پر بہت ساری جگہیں ایسی ملیں گی آپ کو کہ وہاں انداز یہی ہوگا مسکرانے والا، مسکرا کر بڑی نرمی کے ساتھ وہ جواب دے رہے ہوں. ایک مقصد اس کے پیچھے جو آپ بیان فرما رہے ہیں ایک لالچ ہے، ایک حرص ہے، کوئی فائدہ پیچھے چھپا ہوا ہے. جی. اس طرح بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. لیکن صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا انداز یہ ہوا کرتا تھا، ان کا جواب جب پوچھا جاتا کہ یہ کام کیوں کیا ہے وہ کہتے تھے میرے نبی نے اس طریقے. کیا کر رہے ہو؟ حضور کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. واہ، میرے نبی نے اس طریقے سے کیا تھا تو میں اس لیے اس وجہ سے کر رہا ہوں. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ہمیں حکمت پتہ ہو یا نہ ہو، نہ پتہ، ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی عمل ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، حکمت سے بھرپور ہے. لیکن ہمیں اگر اپنی کم علمی کی وجہ سے حکمت پتہ ہو نہ ہو لیکن اتنا پتہ ہو یہ عمل نبی پاک علیہ السلام نے کیا ہے تو ہمیں وہ کرتے رہنا چاہیے. یہی انداز صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا نا کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل ہیں، معصوم عن الخطا ہیں. ان کو تو بھیجا ہی اللہ رب العالمین نے اس لیے ہے کہ ان کے طریقہ کار کے مطابق چلو، ان کے طریقے کو فالو کرو. اب تمہیں پتا ہو یا نہ پتا ہو ان کے طریقے کو فالو کرو گے تو دنیا میں تو کامیابی کے علم گاڑو گے. جیسے کہ ابھی بتایا کہ آدھی دنیا پہ حکومت کی، اور آج تک وہ مثالیں، وہ واقعات سنائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں اور سکھائے جاتے ہیں ان کو کہ اگر تم نے آگے بڑھنا ہے تو دیکھو ان لوگوں نے کس طریقے سے کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں اور آخرت تو کامیابی ہی کامیاب ہے. لیکن میں صحابہ کرام کا انداز بیان کر رہا تھا کہ وہ اس چیز کو سمجھتے ہوئے کس طریقے سے ایک محبت کے ساتھ، ایک دیوانگی کے ساتھ حضور کی پیروی کیا کرتے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز کیا تھا؟ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ظاہری کا وقت آیا تو آپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا یہ بتاؤ
کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن میں کتنے کپڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کس دن ہوا تھا. اب اگر دیکھیں یہ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں کہ وصال کس دن ہوا تھا، لیکن آپ کی یہ چاہت تھی، آپ کی یہ خواہش تھی کہ زندگی میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی پیروی کی ہی ہے، لیکن بعد زندگی بھی حضور کی اطاعت ہونی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہونی چاہیے. یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام کے سامنے بھی کہ میں وہ کام کرنا کیسے چھوڑ دوں، میں وہ کام کرنا کیسے چھوڑ دوں جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اگر میں چھوڑ دوں گا تو کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے. ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نیا لباس زیب تن فرمایا، نیا لباس پہنا، اس کی آستین کچھ بڑی ہوئی تھی. اچھا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا یہ بھی وہ صحابہ رسول ہیں کہ سب سے زیادہ ان کے واقعات ملتے ہیں اتباع رسول میں. واہ واہ، کیا دیوانگی تھی ان کی بھی. موقع ملا تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی عرض کرتے ہیں. تو آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا چھری لے آؤ جی، اور میری آستین کھینچ کے دیکھو، یہ انگلیوں سے آگے جو ہو جو زائد کپڑا ہے اس کو کاٹ دو. تو آپ نے اپنے والد کی بات مانی اور چھری سے وہ حصہ کاٹ دیا. تو جب وہ کاٹا تو وہ ٹیڑھا میڑھا جیسے کٹتا ہے، صحیح طرح نہیں کٹا. تو آپ نے کہا اپنے والد کو کہ اگر اس کو کینچی سے کاٹتے تو زیادہ بہترین کٹتا، صحیح کٹ جاتا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں. اچھا. نہیں، حالانکہ کاٹ سکتے تھے کینچی سے، ممانعت بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں. کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار یہی انداز اپناتے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری سے ہی اس کو کاٹا تھا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کیا تھا. اب چون چورا دیگر وجوہات نہیں، آپ نے اس پہ عمل فرمایا. میں یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں بڑی حکمت ہے، بڑی خوبصورتی پوشیدہ ہوتی ہے جس کی حکمت ہمیں نہیں پتہ ہوتی. ہمارے نوجوان یا ہمارے ینگسٹرز بہت ساری مرتبہ سنت پر عمل کرنے میں شرما رہے ہوتے ہیں کہ یہ جیسے امامت شریف کتنی خوبصورت سنت ہے، لیکن بعض لوگ شرماتے ہیں. مسواک شریف لگانا ہے میں شرماتے ہیں، اس کو استعمال کرنے میں شرما رہے ہوتے ہیں. کیا مسواک لگانا سنت ہے یہاں پر؟ نہیں، مسواک یہ اس لیے لگانا ہے کہ اس کا اظہار ہو لوگوں کے دل میں حضور کی دل کے ساتھ لگا کے رکھیں، حضور کی سنت ہے، دل کے ساتھ مسواک استعمال کرنا سنت ضرور ہے. اور اس سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ محبت ہوا کرتی تھی. گھر میں تشریف لاتے تو مسواک کرتے، گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو مسواک، کثرت سے نبی پاک علیہ السلام مسواک فرماتے. اور یہاں تک کہ یہ بات بھی ارشاد فرمائی نا کہ اگر مجھے امت پر شاق نہ ہوتا تو مسواک لازم قرار دیتا. اتنی زیادہ محبت تھی مسواک سے. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے بعض نوجوان شرمایا کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں سوسائٹی کی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تھوڑا سا ڈیپلی جا کے آپ ان کو دیکھیں، غور کریں تو آپ کو ہنسی آ جائے. آپ کہیں ہیں ارے اس چیز کو لوگ فخریہ کر رہے ہیں، ارے اس چیز کو لوگوں نے فیشن کے طور پہ لیا ہوا ہے، ارے یہ چیز مارکیٹ میں اتنی عام ہے کہ کیا بڑا جن کو ہم بڑے انٹلیکچوئل سمجھدار لوگ کہیں کہ وہ بھی اس پہ عمل کر رہے ہیں. جیسے میں ایک مثال دوں، میں کوئی مذاق کے طور پہ نہیں کہہ رہا، صرف سمجھانے کی لیٹس کر رہا ہوں. جیسے پھٹی ہوئی پینٹ پہننا، ایک اچھی والی صحیح پینٹ ہوتی ہے، اس کو باقاعدہ پھاڑا جاتا ہے جس سے جس لباس نظر آئے، یا کپڑے کا کلر پراپر اتارا جاتا ہے، ہٹایا جاتا ہے، اڑایا جاتا ہے تاکہ وہ ایک فیشن میں آ جائے. اب سوسائٹی نے اس کے پیچھے جو بھی بہت سارے ریزنس ہوں، پیسے کمانے کے بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایک چیز کو لاگو کیا. تو سوسائٹی نے یا لاگو کرنے والوں نے اس پہ اوپر لیبل بہت خوبصورت لگائے، یہ بتا کے مطمئن کرنے کے لیے، سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ اس کا یہ اور یہ کر رہے ہیں اور یہ فیشن ہے اور آگے بڑھیں. تو کیا ہوا، سامنے والا مطمئن ہو گیا اور اس کو بڑی خوشی کر رہا ہے. تو جب ایک سوسائٹی، کتنا عجیب یہ زمانہ ہے، اگر غریب کے کپڑے پھٹے ہوں تو وہ غریب ہنستا ہے کہ اس کے پھٹے کپڑے ہیں، اور اگر یہی کوئی 4 پیسوں والا وہ ادھر سے پاؤں سے ادھر اگر پینٹ خود پھاڑ کر پہن کر رکھا ہوا ہے، اس پہ نہیں ہنس رہا، فیشن کا نام دیا جا رہا ہے. یہ ظلم ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے. عذر و تفنن عرض کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہی یقیناً حکمت ہے اور اسی میں ہی برکت ہے، اسی میں ہی عافیت ہے. کیوں ہم اپنے جسم کی معاذ اللہ نمائش کریں؟ معاذ اللہ بعض اوقات تو گناہ کی صورتیں بن رہی ہوتی ہیں، حرام کی صورتیں بن رہی ہوتی ہیں. ہمیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور حضور کی اتباع کرنی ہے. اچھا قربان بھائی، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اتباع کرنا ہے، جیسے عبد الواجد بھائی نے بڑی پیارے انداز میں بتا دیا کہ اتباع کیوں ضروری. آپ نے ارشاد فرما دیا کہ صحابہ کرام کا جو ایک جذبہ تھا اتباع رسول کا، یہ جذبہ ہمارے اندر کیسے بیدار ہو؟ اللہ اکبر، کمال.
یہ جذبہ بیدار ہو جائے تو کیا ہی بات ہے نا. جی. فوزن عظیمہ مل جائے, واہ اللہ رب العالمین کے محبوب بندے بن جائیں, کیا بات ہے. دنیا بھی کامیاب ہو, آخرت میں بھی کامیابی مل جائے. اور جس طرح ہمارے اسلاف نے اس دنیا میں ترقی کے اور غلبے کے, قوت کے, اس کے جھنڈے گاڑے وہ مل جائے, ہمارے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں, فتنہ و فساد ختم ہو جائے, ٹینشنیں ختم ہو جائیں. یہ آج ہم جھوٹ اور یہ دیانتداری نہیں ہے اور دھوکہ بہت زیادہ, یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں. یقین کریں اگر یہ جذبہ مل جائے. کیسے ملے گا یہ جذبہ؟ یہ جذبہ کیسے ملے گا؟ دیکھیں سب سے پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی کام ہمیں کرنا ہوتا ہے نا, تو اس سے پہلا جذبہ ہی ہوتا ہے جو کسی چیز پہ ابھارتا ہے. جذبہ ہی رہنمائی کرتا ہے. جذبہ رہنمائی کرتا ہے. اور جذبہ حاصل کرنے کے لیے انوائرمنٹ بہت ضروری ہے. اچھا, انوائرمنٹ جسے کہتے ہیں ماحول. کہ آپ کو کہتے ہیں نا کہ بھائی انگلش مجھے نہیں آ رہی. آپ نے وہ سوال سنا ہوگا بہت ساری بار, طلباء سے آپ سوال کریں, واجد بھائی کو تو زیادہ ایکسپیرینس ہوگا, وہ سوال کرتے ہیں بار بار کہ سر انگلش کیسے سیکھیں, انگلش ہمیں نہیں آ رہی. اچھا جب ان سے سوالات کریں تو انگلش سیکھنے کے لیے کسی قسم کا انوائرمنٹ انہوں نے لیا بھی نہیں ہوتا, نہ وہ بنانے کی کوشش کی ہوتی ہے. تو انگلش کا دنیا کا کوئی سے بھی کام آپ نے کرنا ہو, انوائرمنٹ میں نہیں ہے تو وہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جذبہ کے لیے آپ کو وہ جو انوائرمنٹ ہے اس انوائرمنٹ میں آنا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل سے ہمیں امیر اہل سنت کی بڑی خوبصورت ذات ہمیں, کیا بات ہے, اور ان کے طفیل سے ہمیں دعوت اسلامی کا ماحول ملا. آپ چاہتے ہیں نا کہ حضور کی سنتوں پر عمل کرنے لگ جائیں, تو آپ دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آ جائیں. جب اس ماحول کے آپ قریب آئیں گے نا, تو آپ کو مسجد میں بھی, آپ کو مارکیٹ میں بھی, کیونکہ آپ نے دیکھا جب آپ کو سپوز کرے وائٹ کلر کی کار خریدنی ہو نا, تو آپ کو اپنے گھر کے سامنے بھی وائٹ کلر کی گاڑی کار نظر آ جائے گی. آپ روڈ پہ بھی گزر رہیں گے تو وہاں بھی نظر آ ہر جائے چیز گی, وائٹ وائٹ نظر آ رہی ہے. سب وائٹ وائٹ نظر آ رہا ہے. آپ کو ویسے کبھی گاڑی نظر نہیں آئے گی سفید والی, لیکن بس سب سفید گاڑی خریدنی تو ہٹ جاؤ, کہیں گے میرے محلے میں کہاں سے آ گئی, مجھے خریدنی تھی. تو بس ذہن بن گیا. تو جب آپ اپنا ذہن اس طریقے سے بنا لیں کہ میں نے عمل کرنا ہے, عمل کی نیت کر لیں, تو پھر آپ کو ایسے لوگ میسر آئیں گے. جیسے کہ میں نے عرض کیا, دعوت اسلام کا مدنی ماحول, مدنی چینل گھر پہ لگا کے رکھیں, خواتین کو صحبت ملے گی. اجتماعات میں جائیں, اسلامی بھائی اسلامی بہنیں, وہاں صحبت ملے گی. مدنی مذاکرہ بہت خوبصورت ذریعہ ہے صحبت حاصل کرنے کا. اسی طریقے سے اپنا مدنی قافلہ, وہاں تو باقاعدہ یوں سمجھیں اتباع رسول کی 3 دن کی ٹریننگ ہے, وہ پورا ٹریننگ سیشن ہے. وہاں پہ آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی ثاقب بھائی, ہم سنتے بھی ہیں کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا, تو سپوز کریں ایک شخص بزنس میں کامیاب ہوا ہے, تو جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں وہ ایک بات کہتے ہیں, وہ صرف یہ نہیں سکھا رہے ہوتے کہ وہ اس نے پیسے کیسے بنائے, وہ یہ تک بتا رہے ہوتے کہ وہ صبح کرتا کیا تھا. اچھا, جی ہاں, وہ سوتا کتنے بجے تھا, وہ اٹھتا کتنے بجے تھا, اچھا وہ کھاتا کیا تھا, اچھا وہ پہنتا کیا تھا. ارے بھائی اتنا کچھ کیوں بتا رہے ہو, کہنا کہ جی کامیاب جو ہے, جب کامیاب بننا ہے تو پراپر پورا فالو کرنا ہے. تو ہم نے اگر زندگی میں اور آخرت میں کامیاب بننا ہے, پورا ایک جدول بنایا ہوتا ہے, پھر آپ نے وہاں پر ان لوگوں کی صحبت اپنانی ہے جو صبح تہجد کا کیا آغاز ہے, صاحب کی صبح سویرے اٹھنے کا. اب آج سمجھایا جاتا ہے صبح سویرے اٹھو, حضور کا انداز تہجد میں اٹھنے کا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مسلمانوں کو صبح جگانے کا تھا, نماز کے لیے جگانے کا تھا. پھر حضور کی پورا ایک اسکیجول تھا, وہ الحمدللہ کتابوں کے ذریعے سے اسلامی بھائی عمل کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ مدنی مذاکرہ, یہ صحبت, یہ وہ چیز ہے جس سے پتہ چلتا ہے. دوسرا واقعات, جیسے میں نے کچھ واقعہ عرض کیا, اور بہت سارے واقعات ہیں. قربان بھائی یوں بھی ہو سکتا ہے, یہ تو ایک بہت اچھی بات ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی, اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمیں انوائرمنٹ مل جائے, وہ ماحول مل جائے, اور جب ہی اس ماحول میں رچ بس سکیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کچھ کتابیں پڑھنے کا بھی ذہن بنا لیں, مطالعہ بھی کریں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کریں. انسان کی طبیعت ہے کہ انسان کی طبیعت میں نہ کچھ لالچ ہے کہ میں کوئی عمل کروں گا تو مجھے اس کی آؤٹ پٹ کیا ملے گی. میں پیپروں میں پاس ہوں گا تو بچہ بھی کیا رہا ہوتا ہے, مجھے پاس ہوں گا تو مجھے کیا ملے گا. اسکول چھوٹا بچہ بھی, اسے پھر لالچ دی جاتی ہے, بیٹا آپ کو یہ دیا جائے گا, یہ دیا جائے گا. میٹرک میں آ گیا ہے یا پھر آگے جب بڑھتا ہے تو پھر اب اس کے ذہن میں ایک خود سے ایک لالچ ہوتی ہے, ایک ذہن ہوتا ہے کہ میں یہ پڑھ لوں گا تو مجھے اچھی جاب مل جائے گی, میرا اسٹیٹس اچھا ہو جائے گا, میرا مستقبل اچھا ہو جائے گا. وہ اپنے مستقبل کو ذہن میں رکھتا ہوا وہ پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بڑا پیارا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی, حضور کی اطاعت, حضور کی اتباع, اس کا صلہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ, وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اور کیا چاہیے
ایک بندہ مومن کو کہ اسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کل قیامت والے دن جنت میں پڑوس مل جائے. ویسے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کا اس طرح کا مضمون ہے، جب تم اللہ پاک سے جنت کا سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو. سبحان اللہ. فردوس وہ جنت ہے، 100 درجات ہے جنت کے، سب سے اعلیٰ جو جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے. وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، وہاں فردوس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حضور کا فیضان، اللہ اکبر، خوش نصیب جو فردوس میں ہوں گے، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں ہوں گے، حضور کا ساتھ پائیں گے. تو اے کاش ہم بھی جب بھی دعا کریں اور ذہن بنائیں، ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں فردوس کا سوال کرنا چاہیے، اور حضور کی اطاعت، حضور کی سنتوں پر عمل، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت، انشاءاللہ یہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ مہیا کرے گی. مدنی چینل کی ناظرین کی کچھ کالز ہیں ہمارے پاس، آئیے جی کال لیتے ہیں. جی میرا نام بلال داری ہے، میں جہاں پر سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ والا کلام سنا دے. میں تو 5 تن کا غلام ہوں. واہ، ساجد صاحب میرے والدین کے لیے دعا کریں، وہ بیمار ہیں. اللہ پاک آپ کے والدین کو صحت عطا فرمائے آمین انشاءاللہ. آمین. جی کال دیجیے. مجھے یہ والا کلام سنا دے. 8 تارا نام محمد، دل دا اونچا نام محمد. واہ انشاءاللہ. جی اگلی کال دیجیے. اخلاق قطاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں. ماشاء اللہ، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں عمر بھائی کی آمد مرحبا. عمر بھائی سے یہ عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں. جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے. مہمان مدینے دے. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے تہاڈی. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور بار بار مدینہ پاک نی حاضری تعالیٰ نصیب کرے. جی اگلی کال دیجیے. میرا نام ارحم ہے، میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. میں نام سننا چاہتا ہوں. مدینے سے بلاوا رہا ہے، تیرا دل بھی مجھ سے پہلے جا رہا ہے. واہ کیا بات ہے جی. اگلی کال دیں جی. مرحبا مرحبا، کھلے آنکھ صلی اللہ کی کیا بات ہے. میرا نام محمد شعیب رضا ہے. آج بہت پیارا موضوع ہے، رسول پاک کی سیرت کے حوالے سے. مجھے یہ کلام سنا دے. نعمتیں بانٹتا جسم تو جیشان گیا، ساتھ ہی منسی مت کا قلم دان گیا. جزاک اللہ خیرہ. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. کیا بات ہے. نیکسٹ کال دیجیے جی. میرا نام زین علی ہے اور میں نے یہ نعت سنی. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بسانے کو دی چاہتا. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ویسے عمر بھائی ایک بات ہے، آپ آتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر مدینہ پاک کی حاضری کے کلام، یہ فرمائشیں آتی ہیں. ماشاءاللہ، اللہ پاک یہ جذبہ اللہ کرے، اللہ ہم سب کو بار بار مکی مدینہ کی بات اب حاضری عطا فرمائے. رات کو بھی قبلہ شیخ طریقت امیر السنت مدنی مذاکرے میں جو ایک کیفیت تھی جب ذکر مدینہ ہوا، اور اللہ اکبر سبحان اللہ. اللہ سب عاشقان رسول کو جانا نصیب فرمائے. نیکسٹ کال دیجیے جی. میرا نام فضان عزیز ہے، میں حیدرآباد تھل سے بات کر رہا ہوں. مجھے آج یہ والا کلام سنا دے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ اپنے پروگرام میں مدنی بھائی فرید اتاری اور حسن اتاری کو بلائیں جی. بالکل آنا چاہیے. ساجد بھائی کی فرمائش ہے جی، آنا چاہیے، بلائیں گے جی انشاءاللہ. ایک فرمائش آئی ہے جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. عبدالحبیب بھائی کا اسٹوڈیو کلام سنا دیں. مینو شوق مدینے جاون دا. واہ جی واہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہ صاحب میں رحیم اتاری، کیا حال ہے جی؟ بحمد اللہ تعالیٰ. میرے والد صاحب کی مغفرت کی دعا کر دیں. اللہ پاک آپ کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے. والدہ کو اللہ پاک صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. ایک کلام کی فرمائش ہے، نعت کی کلام ہے، مدینہ سونا ہے، اس کلام کی فرمائش ہے جی. کیا بات ہے. محمد نقیب اتاری ہیں، کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کلام سنا دیں. مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. کیا بات ہے جی، بڑا پیارا کلام ہے. بیاں ہو کس طرح مرتبہ صدیق اکبر کا، یہ والا کلام سنا دیں
جی انشاءاللہ. اچھا جی ماشاءاللہ بڑی پیاری نعت پڑھی عمر بھائی نے. اپریشیٹ کیا جا رہا ہے عمر بھائی آپ کو. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. میرا نام علی شہزاد اتاری ہے جی. فرید نگر چیچا وطنی سے ہوں. آج میری سالگرہ ہے. آج میں 19 سال کا ہو گیا ہوں. ثاقب بھائی میری آنے والی زندگی کے لیے دعا کریں. اللہ پاک آپ کو صحت والی, سلامتی والی, نیکیوں والی, دعوت اسلامی کے دینی ماحول والی لمبی زندگی عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ نے مدنی چینل پر یہ میسیج کیا اور یہاں سے آپ کے لیے پیغام بھی ہے. آج آپ کی برتھ ڈے ہے. اس کے شکرانے میں مدنی قافلے کی نیت کر لیں. اللہ پاک توفیق دے تو 1 مہینے کے لیے مدنی قافلے میں آپ ضرور سفر کریں. آگے کچھ چھٹیاں بھی آ رہی ہیں تو کم سے کم 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور نیت کیجیے. اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, یہ میسیج بھی آیا ہے. کچھ کال مزید ہے ہمارے پاس, کال لیتے ہیں جی. قمر اتاری ملیشیا سے. آج کا موضوع مدینہ مدینہ. اللہ پاک ہمیں اتباع رسول میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. نعت خواں سے گزارش ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت کے چاند شعر سنا دیں. بے سا بخشش و مغفرت کی دعا بھی فرمائیے گا. جزاک اللہ خیر. مرحبا مرحبا. نیکسٹ کال دیجیے جی. محمد انور اتاری ٹاؤن شپ لاہور سے عرض کر رہا ہوں. آپ مجھے براہ مہربانی یہ نعت سنوا دیجئے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. واہ 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 واہ. ایک اور کال دیجیے جی. مرحبا. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے ماشاءاللہ سے. عمر بھائی آپ نے شروع میں جو کلام پڑھا ہے مدینہ مدینہ, مزہ آ گیا. اور آپ سے عرض ہے یہ والا کلام سنا دیں جو آپ نے اسٹوڈیو کلام ریکارڈ کروایا ہوا ہے. رخ دن ہے یا مہر سما, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کیا بات ہے. کال مزید دیجیے. میں نظام رضوی عرض کر رہا ہوں. نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام ضرور سنائیں. طیبہ بڑی دور آقا, طیبہ بڑی دور, میٹھا مدینہ دور ہے, جانا بھی ضرور ہے. طیبہ بڑی دور آقا, طیبہ بڑی دور. جزاک اللہ خیر. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عمر بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں. پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں. سیال شریف سے میسیج ہے جی. ہوئی امید بارآور مدینہ آنے والا ہے, یہ کلام سنا دیں جی. مرحبا مرحبا. اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں جی. آپ کے میسیجز, آپ کی کالز تشریف لائیں. بہت بہت شکریہ آپ کی کالز کا, آپ کے میسیجز کا. اللہ برکتیں عطا فرمائے. جی عمر بھائی فرمائش ہے آپ کی طرف. صلی اللہ تعالی علی محمد. نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم بلان گیا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. لے
سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا کیوں تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے ارمان مدینے دے بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے دل بھر کے دل پھڑ کے میں بے جانا جی بھر کے میں رو لینا جی بھر کے میں رو لینا جد راہی مینوں چھڈ کے ٹوڑ جان مدینے دے جد راہی مینوں چھڈ کے ٹوڑ جان مدینے دے سنیا اے مدینے جدوں دوروں نظر پیندی جدوں دوروں نظر پیندی دل کردا اے ہو جائیے قربان مدینے دے دل کردا اے ہو جائیے قربان مدینے دے ایک بار زیارت جو کر آئے نے روزے دی کر آئے نے روزے دی ساری عمر نہیں دے سکدے احسان مدینے دے ساری عمر نہیں دے سکدے احسان مدینے دے میں تو پن
فقیر خیر الانام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک سزا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق سر و سمن سے ہے مجھے عشق سارے چمن سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں فقیر خیر الانام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں پار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو پار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو جو اب نصیب کو جو اب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں
ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، اور اس غار میں ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے، بے پناہ پیار 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 ہے، جس پہ شاہد ہے نورانی فرمان بھی، جس پہ شاہد ہے نورانی فرمان بھی، رب کا قرآن بھی، رب کا قرآن بھی، بے پناہ پیار ہے، 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 ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے، ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے، ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے، صدیق ہمارے کعبے نبی عمر بھر رہے، صدیق ہمارے کعبے نبی عمر بھر رہے، ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ، وہ اب بھی ان کے ساتھ ہے مد نظر رہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، میرے صدیق کا، میرے سرکار سے، میرے صدیق کا، میرے سرکار سے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین ہے، نبیوں کے بعد ہاں نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین ہے، نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین ہے، سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے، سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے، سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے، وہ یار غار بھی ہے ربی کے مزار بھی، وہ یار غار بھی ہے، وہ یار غار بھی ہے ربی کے مزار بھی، اس کی ذات وفا کی امین ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، میرے صدیق کا، میرے سرکار سے، میرے صدیق کا، میرے سرکار سے، بے پناہ پیار ہے، 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 بے پناہ پیار ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کچھ مزید بھی میسیج آئے ہیں، چونکہ کلام تو ہو چکا ہے، سرگودا سے ہے، احمد پور شرقیہ سے میسیج آیا ہے، فیصل آباد سے آیا ہوا ہے، اچھا جی اوکاڑا سے میسیج ہے،
اسی طرح جہانیہ سے میسیج آیا ہوا ہے، مختلف میسیجز آئے، کلام کے میسیجز ہیں، چونکہ کلام ماشاءاللہ عمر بھائی نے پڑھ دیا ہے، بہت بہت شکریہ آپ جنہوں نے میسیجز کیے ہیں، جن کا میسیج ہم نہیں پڑھ سکے ان سے معذرت خواہ بھی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا ہمارا موضوع صحابہ کرام اور اتباع رسول یہ چل رہا ہے، مبلغین سے آپ نے گفتگو بھی سنی۔ عبدالواجد بھائی آپ کی طرف میں بڑھوں گا، ہماری جو گفتگو ہوئی ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، آپ کو نہیں لگ رہا کہ آج کل یہ جذبہ اتباع رسول کا ماند پڑ رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ایک دوسرا یہ کہ ہمیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے پر استقامت کیسے ملے؟ شاہ صاحب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو جتنا زیادہ اٹیچ ہوگا اسے اتنا ہی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا اور اسے توفیق ملے گی۔ اصل میں جذبہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس سے مراد ہے سنت پر عمل۔ سنت پر عمل۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ امت مسلمہ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ ان کا جو عمل ہے، ہر نیک عمل، وہ علم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ لا عمل لمن لا علم لہ، اس شخص کا عمل ہی نہیں جس کو علم نہیں۔ مطلب کیا کہ جس کا عمل قرآن و حدیث سے ماخوذ تعلیمات پر مبنی نہیں ہے تو وہ عمل پھر نیکی کا عمل نہیں کہلائے گا۔ تو سب سے پہلے علم حاصل کیا جائے، اور علم حاصل کرنے سے مراد کیا ہے؟ علم حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ توفیق دے تو تفسیر قرآن کا مطالعہ کیا جائے، اور جیسا کہ ہمارا ایک مدنی پھول بھی ہے، روزانہ فجر کے بعد جو ہے وہ کم از کم 3 آیات ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، تو تفسیر صراط الجنان پڑھی جائے، تفسیر خزائن العرفان پڑھی جائے، اور اس کے بعد احادیث میں سے احادیث کی بہت خوبصورت کتابیں، یعنی حدیث کی شرح جو ہے وہ بہت سی کتابیں مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہیں، انوار الحدیث ہے، اسی طریقے سے مرات المناجی جو ہے اس کا اگر مطالعہ کیا جائے، پھر ریاض الصالحین کا مطالعہ کیا جائے، پھر بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے۔ سیرت مصطفیٰ نام کی کتاب ہے، سیرت رسول عربی ہے، اس کا مطالعہ کیا جائے۔ اچھا، ایک چیز ذہن میں رہے کہ آدمی کو سنتوں پر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ ماند پڑ جاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اٹ از اے نیچرل فینومینا، یہ قدرتی طور پہ ہوتا ہے۔ آئینہ جو ہے تھوڑے دنوں کے بعد اس پر غبار آ جاتا ہے، اسی طریقے سے گھر کے صحن میں جو ہے وہ گرد و غبار آ جاتا ہے، اسی طریقے سے چلتی گاڑی جو ہے اس کے ٹائروں میں سے ہوا نکل جاتی ہے۔ تو یہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ آدمی عمل کرتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ جذبہ ماند پڑ جاتا ہے۔ تو پھر جب دل کے آئینے پہ گرد و غبار آ جائے تو اس کو صاف کر دیجئے۔ جیسے گھر میں اگر کچرا ہو جائے تو آپ جھاڑو دے دیتے ہیں، تو قلب کی صفائی کا اہتمام کیا جائے تو وہ جذبہ ریکنڈل ہو جاتا ہے، ری اگنائٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی دل کی صفائی کیسے ہوگی؟ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے، اور جو نیک لوگ ہیں ان کی صحبت کو اختیار کیا جائے۔ صحبت جو ہے نا وہ ثاقب صاحب اس معاملے میں اکسیر ہے، سب سے اہم چیز صحبت ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ آپ اپنے ارد گرد 4 لوگوں کو دیکھیں، وہ جو 4 لوگ ہیں نا آپ کے ارد گرد، جو ان کے اندر صفات ہیں وہی صفات آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ کیا بات ہے! تو آپ اپنے ارد گرد دیکھیں۔ If you are living amongst the businessmen, so naturally you are going to become a businessman۔ اگر آپ کاروباری افراد میں ہیں تو آپ کا ذہن کاروباری ہو جائے گا۔ بالکل۔ آپ علماء کے بیچ میں ہیں تو آپ کے ذہن میں آٹومیٹیکلی جو ہے وہ علم سے محبت اور عمل کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ایک بات جو بالخصوص وہ ہے کہ ہر آدمی چند لمحوں کے لیے خاموش بیٹھے اور وہ اپنے اندر غور کرے کہ میں آج کل کس ٹاسک پر کام کر رہا ہوں، میری زندگی میں میرے گولز کیا ہیں، اس کی لسٹ بنائیں۔ اور وہ لسٹ بنے گی، جی میرا کاروبار ہے ذرا گھاٹے میں جا رہا ہے، اس کو ذرا آگے لے کے جانا ہے، میری بیٹی ہے اس کی شادی کرنی ہے، مکان جو ہے اس کو تعمیر کرنا ہے، بچے کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا ہے۔ خواتین اگر غور کریں
تو ان کا یہ ہوگا کہ جی آج گھر کی صفائی کرنی ہے یا آج فلاں جگہ رشتہ داروں کے پاس جانا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی اس پرائورٹی لسٹ میں جی کہیں یہ بھی ہے کہ میں نے سنتوں کو سیکھنا ہے اور سنت پر عمل کرنا. واہ واہ. تو جب آپ کی زندگی کے مقاصد میں، آپ کے گولز میں یہ چیز شامل ہو جائے گی، جیسا کہ کاروبار کو بڑھانا ایک مقصد ہے آپ کا، بچی کی شادی کرنا ایک آپ کی زندگی کا مقصد ہے، آپ کا گول ہے، تو ایسے ہی جب آپ کی زندگی کی پرائورٹی لسٹ میں سنتوں پر عمل کرنے کا جو مقصد ہے وہ درج ہوگا تو آپ سنتوں پر عمل کریں گے. تو اس کے بعد جب یہ ذہن آپ کا بن گیا اور آپ کی پرائورٹی لسٹ میں یہ چیز شامل ہو گئی تو پھر اللہ نے چاہا تو آپ کے دل سے یہ جذبہ محو نہیں ہوگا. تو علم حاصل کریں جی، سنتوں پر عمل کرنے والے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں اور اپنی پرائورٹی لسٹ کو اپڈیٹ کرتے ہوئے اس میں اس چیز کو شامل کریں. اگر آپ تینوں چیز نہیں کر سکتے تو بھی میرے پاس اس کا حل ہے. کیا بات، مدنی چینل دیکھیں، ماشاءاللہ، علماء کی صحبت بھی ہے اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی نظر کیمیا اثر بھی ہے. کیا بات ہے. مدنی مذاکرے کی پابندی کریں. تجربے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جس کو اللہ مدنی مذاکرے کی پابندی کی توفیق دے دیتا ہے نا، وہ اپنی زندگی میں ایک الگ نکھار دیکھتا ہے. کیا بات ہے. تو مدنی مذاکرے کی پابندی کیجئے اور پھر بالخصوص مدنی چینل کو مسلسل دیکھتے رہیے. اللہ نے چاہا تو یہ جذبہ کبھی بھی ماند نہیں پڑے گا. انشاءاللہ کبھی یہ جذبہ ماند نہیں پڑے گا. یقیناً کہا نا پنجابی کے شاعر نے، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگا پین ہزاراں. کہیں نہ کہیں وہ ایک چنگاری آ کر پڑی جائے گی، کپڑوں کو خراب کر ہی دے گی. صحبت اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے. اللہ کرے ہم اچھوں کی صحبت میں ہی رہیں انشاءاللہ. اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے. اچھا قربان بھائی، بہت سارے لوگوں کا نا ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہم سنتوں پر عمل نہیں کر رہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. وہ گناہوں کو نا کہہ رہے ہوتے ہیں ہم یہ نہیں کر رہے، گناہ کر رہے ہیں، نیکیاں چھوڑ رہے ہیں، فرض چھوڑ رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم حلال کما رہے ہیں. کیا یہی کافی نہیں ہے ہمارے لیے؟ اللہ اکبر. دیکھیں، حلال کما رہے ہیں، ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو بہت خوبصورت بات ہے کہ الحمدللہ حرام سے بچے ہوئے ہیں. یہ اللہ پاک کا فضل ہے، کیونکہ سم ٹائمز شیطان اس وقت بھی اٹیک کر رہا ہوتا ہے. شیطان دونوں صورتوں میں، انسانی صورت میں بھی ہوتے ہیں اور دوسری صورت میں بھی ہوتے ہیں. وہ پھر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں کہ تم اتنا نہیں کرتے تو اس کا کیا فائدہ. تو ایک شخص اگر ایک اچھا کام کر رہا ہے تو اس پر اس کو موٹیویٹ ہی کیا جائے گا، سمجھایا جائے گا کہ تم اللہ کے بندے، میرے پیارے، میرے حسین، میرے خوبصورت، تم ایک اچھا کام کر رہے ہو اور بھی اچھے کام کر لو. اللہ نے حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائی ہے. نماز کی طرف بھی آ جاؤ، زکوٰۃ بھی ادا کرنے کی طرف آ جاؤ، اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنے کی طرف بھی آ جاؤ. تو یہ تو اگر یہ کام حلال کما رہا ہے تو اس پہ تو اعتماد کرنے کے بجائے آگے بڑھنے کی سوچ ہونی چاہیے. رزق حلال یہ وہ مطلب خوبصورتی ہے کہ جو انسان کو نیکیوں کی طرف بہرحال لے کر جایا کرتی ہے. نمبر ایک. دوسرا یہ کہ دیکھیں، آپ اگر حلال کما رہے ہیں، کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی تو کام ڈیفینیٹلی کر رہے ہوں گے. صحیح. تو کیا اس کام کا جو سپوز کرے اس کے 10 پارٹس ہیں یا 10 اس کی پرائورٹیز ہیں، کیا ان سب کو فالو کر رہے ہیں یا مرضی چاہے کسی کو فالو کر دے، چاہے مرضی فالو نہیں کیا، چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دیا؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے. ہر شخص کسی کی کمپنی ہو یا جاب کرنے والا ہو، اس کو اپنی تمام ریکوائرمنٹس، تمام پروٹوکولز کو فالو کرنا ہوتا ہے تو ہی وہ چیز آگے بڑھا کرتی ہے. اللہ رب العالمین نے ہماری کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری میں رکھا ہے. اور اطاعت و فرما برداری میں پوری چیز ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو. اسلام میں صرف حلال کمانا پورا نہیں ہے، اسلام میں نمازوں کی پابندی بھی ہے، اسلام میں ملنساری بھی ہے، اسلام میں تمام گناہوں کو چھوڑنا اور تمام نیکیوں کو فالو کرنا ہے. جب ایک انسان تمام گناہوں کو چھوڑے گا اور تمام نیکیوں کو فالو کرے گا، یہ ہے فی السلم کافہ. اور یہ جو پورا اسلام میں داخل ہوگا نا، اس کے لیے کامیابی لکھی گئی ہے. اور اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان
لہم الجنہ، مومنین سے ان کی جانوں کو بھی اللہ نے خرید لیا ہے، ان کے مالوں کو بھی خرید لیا ہے۔ حالانکہ جان دینے والا اللہ، طاقت دینے والا اللہ، ہمیں مال و دولت دینے والا اللہ، اللہ فرما رہے خرید لیا ہے۔ کیا خرید لیا ہے؟ کہ اب تم اپنی زندگی کا ایک ایک قدم اگر اٹھاؤ گے تو اللہ کے فرمان کے مطابق اٹھاؤ گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اٹھاؤ گے، کسی چیز کو چھوڑو گے نہیں۔ یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا، اس کو کر لیا، یا اس کو کر لیا، اس کو چھوڑ دیا، نہیں، سب کچھ اپنے آپ کو آپ نے اللہ کو بیچ دیا ہے، اپنی جانوں کو، مالوں کو، کس چیز کے بدلے میں؟ خوشخبری سنا دی، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اے مومنوں تم یہ کر کے تو آؤ، تمہارے لیے اللہ نے جنت تیار کر دی۔ کیا بات، کیا بات۔ تو ایک انسان جب پوری زندگی کو اللہ رب العالمین کے فرامین اور تعلیمات مصطفیٰ کے مطابق گزارتا ہے تو وہی کامیاب ہوتا ہے۔ صرف حلال کمائی یہ ضروری نہیں، بلکہ حلال کمانے کے ساتھ تمام نیکیوں کو بھی فالو کرنا ہوگا، تمام گناہوں کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ یہ دیکھیں نارملی بھی جیسے یہ سوال نارملی عام مدنی چینل کے ناظرین نے بھی یہی سوال سنا ہوگا کہ ہم یہ کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے معاذ اللہ، زکوٰۃ نہیں دے رہے، ہم حلال تو کما رہے ہیں، تو ہم ایک کام تو کر رہے ہیں۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے میرا مال بڑھے۔ کسی نے کہا کہ بھائی میں یہ جاب کر رہا ہوں، مجھے اتنی سیلری ملتی ہے، بس ختم، اس کے بعد تو میں نے 1 روپیہ بھی اوپر نہیں کمانا۔ اللہ کرے وہ اسلاف والا جذبہ مل جائے کہ جس وقت ان کے پاس جو ضرورت کے تحت ہوتا تھا اس کے بعد پھر وہ دکان بند کر کے اللہ کی یاد کی طرف لگ جاتے تھے، لیکن نارملی نہیں ہوتا ایسے۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا مال بڑھے، اس میں اضافہ ہو اور اضافہ ہو اور اضافہ ہو، اس طرح کی پلاننگ کرتا ہے کہ میں یہاں پر بھی انویسٹ کروں، یہاں پر بھی انویسٹ کروں، یہاں پر بھی لگاؤں، یہ کام بھی کروں۔ اچھا جو جاب کر رہا ہے اس کے بعد ایکسٹرا ٹائم دے گا، پھر کہیں اور جاب کرے گا، کیوں؟ تاکہ میرے مال میں اضافہ ہو، میرا مستقبل اچھا ہو۔ چلیں آپ کی محنت ہے، کوشش کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ جہاں آپ یہ سوچ رہے ہیں میرے مال میں اضافہ ہو، وہاں پر کاش کہ یہ بھی ذہن بن جائے میری نیکیوں میں اضافہ ہو۔ دنیا کا مال تو یہیں رہ جائے گا۔ دنیا کا مال کون سا، کس نے کہہ دیا کہ یہ آپ کا مال ہے؟ آپ نے جو کھا لیا ہے، جو پہن لیا ہے، یہ ہے آپ کا۔ جو پیچھے رہ گیا وہ تو ورثاء کا رہ جائے گا، وہ آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں آئے گا۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ کمایا آپ نے، محنت آپ نے کی، بنایا آپ نے، رہے گا کوئی، لیکن سوال آپ سے ہوگا، پوچھا آپ سے جائے گا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ آمدنی کا ذریعہ کیا تھا، یہ تم نے پورا محل بنا لیا کیسے، گھر کیسے بنا لیا، یہ تم سے پوچھا جائے گا۔ رہ کوئی اور رہا ہے، جی آپ دنیا سے چلے گئے، رہ کوئی اور رہا ہے، لیکن سوال آپ نے دینا ہے۔ یہ حلال تھا، حرام تھا، کیا تھا، اس سب کا جواب آپ نے دینا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، تو ہر بندے کی خواہش تو یہی ہوتی ہے مال بڑھے، اضافہ ہو، تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے ہماری نیکیوں میں بھی کوئی اضافہ ہو؟ عبدالباجی کو فرمائیں۔ اسی میں ایڈ کروں گا کہ جو یہ کہتا ہے نا کہ میں حلال کماتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا، تو وہ ایسے ہی ہے کہ کہے کہ میں پانی پیتا ہوں، کھانا نہیں کھاتا۔ جی میں کپڑے صاف ستھرے پہنتا ہوں لیکن میں نہاتا نہیں ہوں۔ اللہ کے بندے، حلال کمانا جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جی ویسے ہی نماز پڑھنا بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ کیا بات ہے۔ ہم حلال اس وجہ سے نہیں کما رہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے، ہم حلال اس وجہ سے کما رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تو جس اللہ نے حلال کمانے کا حکم دیا ہے اسی اللہ نے نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا۔ کیا بات ہے۔ اگر آپ ایک بات مانتے ہیں اور دوسری نہیں مانتے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نفس کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا حکم مانیں ہر معاملے میں، حلال کمانے کے معاملے میں حلال کمائیں اور نماز پڑھنے کے معاملے میں نماز پڑھیں۔ درست فرمایا آپ نے۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے، اور جو خوش نصیب اطاعت مصطفیٰ کرتے ہیں۔ دیکھیں عمل کرنے کے بعد صلہ کیا ہے، بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے میرا قرب ملے گا۔ یہ کتنی پیاری بات ہے کہ اسے قرب ملے گا۔ جیسے نبی پاک علیہ السلام نے یتیم کے ساتھ بھلائی کے بارے میں فرمایا، بیٹیوں کی پرورش جو کرے، جو اچھی پرورش کرے اپنی بچیوں کی، تو ان کے ساتھ بھی حضور نے اپنا قرب کا ارشاد فرمایا۔ جو سنتوں پر عمل کرتا ہے اسے حضور علیہ السلام نے اپنے قرب کے بارے میں فرمایا۔ اور جو یاد رکھیں، جو اپنی زندگی گناہوں میں گزارتے ہیں وہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے ہیں، انہیں قرب مصطفیٰ نصیب نہیں ہوتا۔ جیسے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں۔ اس مطلب کیا ہے؟ وہ حضور کے قرب سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہر مومن کی
یہی خواہش ہونی چاہیے کہ میں وہ اعمال کروں جن کی وجہ سے مجھے قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک آج کا ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دانستہ غیر دانستہ طور پر اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ والسلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ غم شناس بھی تم ہی ہو، دل کے پاس بھی تم ہی ہو، غم شناس بھی تم ہی ہو، دل کے پاس بھی تم ہی ہو، دل کی آس بھی تم ہی ہو، دل کی آس بھی تم ہی ہو، دل کو راس بھی تم ہی ہو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے